السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 447۔ حضرت جی رابع اور ان کی دعوتی ریشہ دوانیاں، دعوتی کام سیرت طیبہ کی طرف گامزن، تبلیغی خانقاہیں، حضرت جی رابع کی خدمات، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی امارتی برکتیں۔ مساجد کی آبادی۔ حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کاندھروی مجد اللہ نے مساجد کو حلقات ایمان، دعوت اور خدمت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت وغیرہ امور سے آباد کرا دیا، جس کی خود قرآن اور حدیث نے ترغیب دی ہے، اور جو مسجد نبوی کا تادیر معمول رہا ہے، اور جس پر جمہور اہل علماء کا اتفاق ہے، اور اکابر ثلاثہ تبلیغ جس کے شدید داعی اور شیدائی رہے ہیں۔ دیکھیے ملفوظات اور مکتوبات اور بیانات اکابر ثلاثہ۔ مساجد کی آبادی والی محنت امت مسلمہ کے مشائخ اور اللہ والوں کی فکروں اور محنتوں کو دوبارہ زندگی بخش رہی ہے۔ گویا یہ کہ از سر نو پھر سے خانقاہیں قائم ہو رہی ہے۔ مساجد والے اعمال وہی ہیں جو خانقاہوں میں ہوتے ہیں، البتہ ان تبلیغی خانقاہوں کو صحابہ والی دعوتی نقل و حرکت کے عمل کے اضافے نے مسجد نبوی کے نظام ترتیب سے مزید قریب تر کر دیا ہے۔ حضور اکرم کا اسوہ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حکم صرف انفرادی اعمال کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اسے شامل کرنا ہے۔ اسی اجتماعی زندگی کا ایک اہم حصہ مسلمانوں کی مساجد کا نظام ترتیب ہے، اور مساجد کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اپنی مساجد کو نظام مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر لایا جائے۔ مسجد نبوی جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اعمال مساجد سے آباد ہے۔ اگرچہ اس میں دعوتی نقل و حرکت جو عمومیت کے ساتھ چلتی تھی اس دور میں کچھ کمی آ گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے کہ جس طرح پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، اسی طرح دعوتی کام کرنے والے بھی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں قدیم خانقاہیں کہاں باقی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی رابع کے عالی مرتبت فکروں اور مسلسل جہد و مساعی کی برکت سے آبادی مساجد کے عنوان پر ہزاروں خانقاہیں یعنی مساجد آباد ہو رہی ہیں۔ جدید اور قدیم خانقاہوں کی ترتیب میں نمایاں فرق۔ قدیم خانقاہیں افراد اور سلسلوں کے نام سے موسوم ہوا کرتی ہے، مثل خانقاہ رائے پوری، تھانوی، باندوی، کاندھلوی، شاذلی وغیرہ وغیرہ۔ مگر جدید خانقاہیں بغیر کسی نام کے، وہاں صرف اللہ اور اس کے دین اور دعوت دین کا نام۔ قدیم خانقاہوں میں نظام ترتیب شیخ و سلسلے کا بنا ہوا ہوتا تھا، لیکن جدید خانقاہوں میں ترتیب نظامی 100% سیرت طیبہ کے تحت ہوتا ہے۔ قدیم خانقاہوں میں فرد یعنی پیر و مرشد اور شیخ تربیت فرماتے تھے اور ہر معاملے میں انہی کی چلتی تھی، مگر جدید خانقاہ میں امیر اور مسجد وار جماعت کے مشورے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قدیم خانقاہی نظام تربیت سے افراد بنتے تھے، مگر جدید خانقاہی نظام تربیت میں امت تیار ہوتی ہے۔ قدیم خانقاہ کے مربی شیخ، مرشد اور پیر صاحب ہوتے تھے، جدید خانقاہ کا مربی دعوتی کام اور اس کا سیرت طیبہ سے لبریز اسلوب اور مسجد وار جماعت کا مشورہ، اور ان تمام کے سروں پر امیر عالم حضرت جی رابع کا سایہ۔ پہلی خانقاہوں میں ان کے یہاں طالبین آیا کرتے تھے، لیکن اس جدید تبلیغی خانقاہ میں بے طلب اور دین سے انجان لوگ آیا نہیں کرتے، بلکہ انہیں منت اور خوشامد کر کے لایا جاتا ہے۔ پہلی خانقاہ والے خود کو کنویں کی مثال سے تشبیہ دیا کرتے تھے اور ندا لگتی تھی کہ پیاسا کنویں کے پاس آئے، لیکن تبلیغی خانقاہ والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے بزبان حال کہتے ہیں کہ میں مثل بارش ہوں، سب پر برستا ہوں، زمین کے کچھ حصے میرے پانی سے کھیتی اور سبزہ پیدا کرتے ہیں، اور کچھ حصے پانی کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں، اور کچھ سخت پتھر ہوتے ہیں جو پانی کو اخذ نہیں کرتے۔ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ۔
تبلیغی خانقاہ والے سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے سارے انسانیت تک اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا کر پہنچتے ہیں اور انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث بالا میں گزر چکا ہے۔ علماء کرام کی خدمت میں ایک درد بھری گزارش۔ سن 80 کے مظفر نگر کے اجتماع اتر پردیش میں علماء کرام میں مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ کی دردمندانہ گزارش۔ فرمایا، بھائیو دوستو، بننے کی 3 جگہ ہیں۔ ایک ہے توے کا پراٹھا، بنانے والے کی پوری توجہ اور کوشش پر پراٹھا بنے گا، دیکھنے میں خوبصورت، مزے میں بے مثال اور لاجواب، مگر ایک وقت میں صرف ایک ہی بنے گا، اور یہ بننے والا خانقاہی سالک ہے، بنانے والا شیخ کامل ہے، اخلاق، عادات، نماز، ہر عمل بے مثال۔ دوسری جگہ تندور ہے، یہاں بھی روٹیاں بنیں گی، ایک وقت میں 15-20، مگر ان میں وہ بات نہیں ہوگی جو پراٹھے میں تھی۔ یہ ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہے۔ تیسرا اینٹ کا بھٹا ہے، ایک وقت میں ہزاروں بنیں گے، مگر بالکل مدمزہ، مگر گھر کے گھر تیار کر دے۔ اب اسے بنانے کے لیے آگ کا بھبکارا چاہیے، اور وہ بھی 3-4 دن۔ تو کبھی مولوی عمر پالن پوری اپنے بیان سے گرماتے رہے، کبھی مولوی زبیر، تو کبھی حضرت جی۔ اب اجتماع کے ختم پر اینٹ کا بھٹا کھلے گا، جو بن گیا وہ قیمتی ہوا، اور جو بے اصولی سے بھٹے میں لگا رہا وہ جل کر خاک ہو گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ علماء سے میری بنتی گزارش ہے کہ اس اینٹ کے بھٹے سے بنے ہوئے کو مدارس اور خانقاہ کے فارغ التحصیل طلبہ کی سطح پر نہ تولو۔ یہ تو مٹی ہے، مٹی، اگر یہ مٹی سونا بن جائے تو یہ اس کی کرامت سے کم نہیں۔ یہ اینٹ کے بھٹے سے بنے ہوئے تبلیغ والے ہیں۔ واللہ یہ لوگ قابل رحم ہیں، قابل ہمدردی ہے، نہ کہ قابل تنقید اور اعتراض۔ ان کی سرپرستی کرو، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف کرتے رہو۔ یہ کہہ کر مولانا نے اپنے کرتے کا دامن پھیلایا، خوب روئے اور علماء کو بھی خوب رلایا۔ کتنے بھلے بزرگ دیے تھے اللہ نے تبلیغ والوں کو، سب گزر گئے رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ التماس، واللہ ہم کسی بھی خانقاہ کے مخالف نہیں، یہ سب تقسیم یزدانی کے کھیل ہے، سبھی کو سب کچھ نہیں مل جاتا۔ سابقین کے دور میں دعوتی عمومی کام نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بزرگان دین دعوتی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بری الذمہ ہیں۔ ان پر لعن طعن کرنا سراسر غلط ہے، وہ سب کامیاب ہے، فائز المرام ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے اخلاص کی بدولت اللہ نے جو کچھ ان کے لیے مناسب جانا انہیں عطا کیا۔ ان کے نصیب میں وہی تھا جو انہیں ملا۔ لیکن جو لوگ موجودہ دور میں ابھی تک سابقین کے طرز خانقاہی کو اپنائے ہوئے ہیں، ہمارا شکوہ ان سے ہے کہ دعوتی کام کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر بھی انکاری بنے ہوئے ہیں، کام میں نہیں لگتے، اور نہ ہی اپنے مریدین کو اس کام میں لگنے کے لیے فرماتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ مسجد وار مدرسہ، حضرت جی رابع پوری شدت کے ساتھ اس بات کو بھی چلاتے ہیں کہ ہر مسجد میں مکتب ہو، تاکہ تعلیم و تعلم عام ہو، اور اپنے علاقے کے علماء کرام سے تبلیغی احباب استفادہ کرے، اور علماء کرام اور عوام میں تعلقات اور قربت پیدا ہو۔ اکابرین فرماتے تھے کہ جس محلے اور علاقے میں ایک عالم دین بھی نہ ہو تو وہ محلہ قبرستان کی مانند ہے۔ اللہ ہمارے گجراتی دوستوں کو خوب نوازے کہ ان کے اندر بہت سی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی علم دین سے وابستگی ہے۔ سن 1991 میں ہماری جماعت پاناما گئی، اس وقت وہاں ایشین لوگوں میں صرف 175 خاندان تھے، سب کے سب گجرات سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی مسجد تھی، اور ایک مفتی صاحب، ان کا نام مجھے ابھی تک یاد ہے، مفتی عبدالقادر صاحب تھا، اور 9 علماء کرام تھے۔ اندازہ لگائیے 175 گھروں کے لیے 9 علماء اور ایک مفتی صاحب کو رکھا گیا، اس لیے کہ کاروبار سے جہاں دنیاوی زندگی پائیدار ہو، وہیں پر علماء کرام کی برکت سے خود کا اور اولاد کا دین بھی پائیدار ہو۔ اس طرح کی فکریں بڑے نصیب والوں کو عطا ہوتی ہے۔ UK میں بھی 200 سال سے مسلمان آباد ہیں۔ 1950 کی دہائی میں اسکاٹ لینڈ میں ایک خاتون جمعہ کی نماز پڑھایا کرتی تھی، کوئی مرد اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ امامت کر سکے، یعنی پورے اسکاٹ لینڈ میں ایک عالم صاحب بھی نہیں تھے۔ لیکن الحمدللہ کہ آج گلی گلی محلے محلے میں علماء اور حفاظ کرام موجود ہے، یہ سب تبلیغی محنت کے برکات ہیں۔ اللہم زد فزد، انشاءاللہ آگے چل کر یہی مکتب مدرسے کی شکل اختیار کر لے گا۔
یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ بندے جب دین کو زندہ کرنے کی محنت میں قربانی اور اطاعت اور اپنی اصلاح کے جذبے کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرنے کا انتظام فرما دیتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ عمومی تبلیغ ملی، مسجد وار جماعت ملی، مسجد وار مدرسہ ملا، مسجد وار خانقاہ ملی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ فائدہ: انسانوں کی سچی طلب پر اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل جابر اور ظالم بادشاہوں کے ظلم سے تھک کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ایک قائد اور رہبر عطا فرما کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کے پیچھے چل کر کامیاب ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طلب پر انہی لوگوں میں سے کسی کو نبی بنا کر ان کے ساتھ کر دیتے تھے۔ اب چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا دعوت والا کام اس امت مسلمہ کو عطا فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی نصرت اور مدد فرمائی۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس مبارک دعوتی کام کو اپنے سینے سے لگائے اور قربانی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ دعوتی کام اور مخالفت۔ دعوتی کام میں مخالفت نمک کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح نمک کے بغیر کھانا پھیکا اور بے مزہ ہوتا ہے، اسی طرح مخالفت کے بغیر ہماری دعوتی محنت پھیکی اور بے مزہ ہے۔ مخالفت میں کام کرنے اور جمے رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور قربت نصیب ہوتی ہے جو موافقت کے ماحول میں 100 سال میں بھی نصیب نہ ہو۔ قرآن مجید بتا رہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ تبلیغی بریانی مخالفت کی چاشنی کے بغیر بے مزہ ہے۔ مخالفت کے 2 نتیجے۔ پہلا اور بڑا عمدہ نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخالفت میں آدمی پتھر کی سخت چٹان کی طرح ہو جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا اعتماد علی اللہ اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس پر لا یخافون لومۃ لائم کا ورد ہوتا ہے، یعنی بندے اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کیفیت کے ساتھ اس کے شب و روز گزرتے ہیں، جہاں کئی خوف کا ماحول سامنے آتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور تکلان علی اللہ اسے مقربین کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ خوف کی 1 ساعت پر امن و امان کے ہزاروں ساعتیں قربان ہوں۔ اس لیے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ غار ثور کی خوفناک ساعتیں مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ یہ اثر صحیح ہے اور یہ ایسی کیفیت ہے جو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا تجربہ ہمیں ان قسطوں کے لکھنے کی وجہ سے ہوا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور ہم ایک طرف، چلنا پھرنا مشکل، طرح طرح کے دھمکی آمیز میسیجز۔ یہی حال حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب دامت برکاتہم کا تھا۔ شروع میں تو 90% لوگ مخالفت پر آمادہ تھے، لیکن اللہ پاک کی مدد ہوتی رہی کہ لوگوں کو سمجھ ملتی رہی اور موافقین میں اضافہ ہوتا رہا، الحمدللہ علی کل حال۔ مخالفت کا دوسرا بھیانک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا کر کام سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اور یہ دوری اختیار اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا دشوار ہوتا ہے اور اپنی محنت کا اچھا نتیجہ دیکھنے کا متمنی رہتا ہے، اور جب نتیجہ امید کے خلاف سامنے آتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور مایوسی اسے گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ حالانکہ ہمارا بہتر نتیجہ یہی ہے کہ ہمارا وقت، مال، جان اللہ کے کام پر لگ جائے بس۔ اب آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میرا کام ہے اور تکمیل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبر و آزمائش اور ابتلا یہ سب امتحان ہیں، اور امتحان اسی سے لیتے ہیں جسے آگے کی صف یعنی کلاس میں بھیجنا مقصود ہوتا ہے۔ راستہ چلتے آدمی کو امتحان گاہ میں نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ صرف اسی شخص کو بٹھایا جاتا ہے جسے ترقی دینا مقصود ہو۔ آنکھ بند کر کے تبلیغ میں چلتے رہو، ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادل چھٹ رہے ہیں اور بھی چھٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ پوری جان لگا دو مساجد کی آبادی کی فکر میں، اللہ بڑے قدردان ہیں، وہ تمہارے گھروں کو آباد فرما دیں گے۔ مرکز نظام الدین کا نظام۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کا اندلوی مجد اللہ کے امت پر احسانات۔ پہلا احسان، رمضان المبارک کے مہینے میں مرکز میں مغرب کی جماعت بہت تاخیر سے ہوتی تھی، حتیٰ کہ وقت کراہت کے قریب پہنچ جاتا۔ اس نماز جماعت کو مسنون وقت پر لے آئے، حالانکہ اس میں حضرت جی مجد اللہ کو مرکز کے بڑے بڑے لوگوں کی شدید ناراضگی برداشت کرنی پڑی۔
نمبر 2، مرکز کے مختلف کمروں میں لوگ بلا عذر شرعی الگ الگ جماعتیں کرتے تھے، اسے سختی سے روک دیا، اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ ناراض رہے۔ نمبر 3، حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدد اللہ نے اپنے متبعین کو قرآن کریم کے تراجم صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ کے مطالعے کی دعوت دی اور بطور مشورہ ترجمہ شیخ الہند اور ترجمہ بلال حسنی کا نام پیش کیا۔ افسوس، جس شخص نے امت کو ترجمہ اور تفسیر قرآن پڑھنے کی دعوت دی، اسی کو تفسیر بالرائے کا اتہام اور الزام جھیلنا پڑا۔ امت کو علماء کرام کے حلقات درس میں شرکت کرنے کی دعوت دی مگر خود بھی شرکت فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اکابرین کو بار بار خطوط لکھے، ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا، مدارس اسلامیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرار دیا اور حضرات علماء کرام کے تبلیغ میں تعاون اور مشوروں پر شکریہ ادا کیا۔ نمبر 6، روزانہ اپنی دعوت میں علماء کے احترام اور مدارس کی عظمت کا باب کھولا۔ جس کا دل چاہے کسی بھی دن روانگی کے بیان میں شریک ہو کر اپنے کانوں سے سن لے۔ مردوں کو ذمہ دار بنایا کہ وہ روزانہ اپنے اپنے گھروں میں عورتوں اور بچوں کو قرآن سکھائے۔ باوجود اس کے کہ بعض پرانے حضرات آڑے آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ میں بدعت ہے، اس اتہام اور الزام کو بھی حضرت جی رابع نے اللہ کے لیے برداشت کر لیا، بلکہ مزید عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں اور مسجد کے ذمہ داروں کو مکلف کیا کہ ہر مسجد میں قرآنی مکتب قائم کرے اور بچوں کو لانے کے لیے باقاعدہ گشت کرے اور اسے تبلیغ کا جزء لازم سمجھیں۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدد اللہ نے رمضان کی آمد سے پہلے طرح طرح سے استقبال کی تیاریاں ہوئی اور تراویح کو اطمینان سے پڑھنے اور اعتکاف کرنے کی اس زور سے دعوت دی کہ بے شمار ویران مسجدیں معتکفین سے آباد ہو گئی۔ حالانکہ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ اعتکاف کی دعوت ہمارے کام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے کہ اگر تبلیغ کا مقصد ہر سنت کو زندہ کرنا نہیں ہوا تو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے صرف بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو کہ مانند علماء یہود کے مصداق نہ ہو جائیں؟ اس جرم عظیم کے پاداش میں ہم بھی علماء یہود کی طرح ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدد اللہ حضرت مولانا زبیر صاحب کے انتقال پر مشورے میں خود فیصل اور امیر ہونے کے باوجود بخاری شریف اپنے استاد حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کو دے دی۔ واضح رہے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کو اس کے قبل مشکات المصابیح اور تحاوی شریف بھی حضرت جی رابع نے ہی دی تھی۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدد اللہ ہی نے اکابر کی یاد تازہ کرتے ہوئے عہدوں اور منصبوں میں ہمیشہ ساتھیوں کو آگے رکھا اور خود پر ترجیح دی۔ فجر کے بیان میں اپنے علاوہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، محمد لاٹ صاحب کو شریک فرمایا۔ حالانکہ اکابر ثلاثہ کے دور میں فجر کا بیان صرف ایک شخص ہی کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت بھی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شورا طے فرمائی تھی اس میں مندرجہ بالا تینوں حضرات کا نام نہیں تھا، یعنی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، جناب احمد لاٹ صاحب، مولانا یعقوب صاحب۔ یہ تینوں حضرات رکن شورا یا فیصل ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، صرف حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سعد صاحب کو ہی شورا اور رکنیت کی فضیلت حاصل تھی۔ اس کے باوجود ماشاءاللہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے تقسیم کتب در مدرسہ کاشف العلوم اور بیانات در مسجد منگلے والی میں ہمیشہ سے حضرات قدماء کا احترام ملحوظ رکھا اور انہیں ان کی حیثیت کے مطابق کتابیں بھی دی اور فجر کا بیان بھی۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدد اللہ نے بیت اور ارشاد کے موقوف سلسلے کو دوبارہ جاری کیا۔ تنبیہ: یہ بیت کا سلسلہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد شروع ہوا، اس لیے کہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ داری میں اشتراک رکھتے تھے، جس کے سبب بیت کا معاملہ موقوف تھا۔ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب علت اشتراک ختم ہو گئی تو بیت شروع کر دی اور مبارک سلسلہ جو حضرات اکابر ثلاثہ رحمہم اللہ کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ قائم تھا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بندگان خدا اور بندیوں کو توبہ کی توفیق ہوتی تھی، دوبارہ شروع ہو گیا۔ فائدہ: عمارت اور بیت ایک شخص کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، اس لیے عمارت بھی درست اور بیت بھی درست ٹھہری۔ واضح رہے کہ سلسلے تزکیہ اور سلوک میں حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب مدد اللہ کو
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی اور مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہما دونوں کی نسبت حاصل ہے، جس کا دل چاہے مولانا افتخار الحسن کاندلوی اور مولانا محمد اسحاق صاحب شیخ الحدیث مدرسے نوح سے دریافت کر لے۔ یہ قسط طویل ضرور ہے مگر بہت ہی اہم ہے، ضرور سنیے۔ اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور دارین کے لیے ذخیرہ بنائے، آمین برحمتک یا ارحم